وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور چین کے دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم کا تمام بنیادی مسائل پر دیرینہ اور مسلسل حمایت پر چین سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر کا ایرانی سپریم لیڈر کو دھمکی آمیز خط۔ ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق مذاکرات کی دعوت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خامنہئی کے نام خط میں لکھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کو ترجیح دے گا۔ امید ہے کہ آپ مذاکرات پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ ایران کے لیے بہت بہتر ہوگا، ورنہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے خط بھیجنے کے ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کراچی میں جی ٹی وی نیوز کی خبر پر بڑا ایکشن۔ سی ٹی ڈی ٹیم کا وائٹ ہاؤس پر چھاپا۔ پاک کالونی میں چلنے والے منشیات فروشوں کے ٹھکانوں پر کارروائی۔ پولیس کو دیکھ کر کئی منشیات فروش فرار۔ پولیس نے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے تلاشی شروع کر دی۔ حکومت کا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکی 31 مارچ تک رضاکارانہ طور پر واپسی یقینی بنائیں۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی 1 اپریل سے بے دخلی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو باعزت واپسی کے لیے کافی وقت دیا جا چکا ہے۔ پاکستان کی تمام تجاویز مسترد۔ آئی ایم ایف نے سخت شرائط رکھ دیں۔ آئی ایم ایف سے ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات۔ بجلی بلوں پر جی ایس ٹی ختم کرنے کی تجویز مسترد۔ آئی ایم ایف نے صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے موسم سرما کے ریلیف پیکج کو پورے مالی سال تک توسیع کی اجازت سے بھی انکار کر دیا۔ توانائی شعبے میں گردشی قرض میں کمی کے لیے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری۔ ریل اسٹیٹ، پراپرٹی، مشروبات اور تمباکو سیکٹر کو ریلیف دینے کی تجویز۔ آئی ایم ایف کی منظوری سے ان شعبوں پر ٹیکس بوجھ کم کیا جائے گا۔ اگلے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تجویز۔ نیٹ میٹرنگ، صارفین سے خریدی گئی بجلی کے ٹیرف میں بڑی کمی کیے جانے کا امکان۔ حکومت نے پاور پرچیزنگ کے حوالے سے اہم پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا۔ نیٹ میٹرنگ، صارفین سے بجلی کا ٹیرف 27 روپے سے کم کر کے 10 روپے کرنے کی تجویز۔ گرڈ چھوڑ کر آف گرڈ والے صارفین کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا، آئی ایم ایف کا سوال۔ حکومت فی الحال اس پر کوئی واضح جواب یا پلان شیئر نہیں کر سکی۔ تحریک انصاف سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے میں پھنس گئی۔ حکومت کی بنائی گئی جی آئی ٹی نے مزید 25 افراد کو طلب کر لیا۔ جی آئی ٹی نے بیرسٹر گوہر رؤف حسن اور شاہ فرمان سمیت متعدد رہنماؤں اور کارکنان سے سخت سوالات کیے۔ جی آئی ٹی نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے 5 گھنٹے تفتیش کی۔ شاہ فرمان نے جی آئی ٹی کے سامنے نامناسب رویہ اختیار کیا۔ جی آئی ٹی کا پیش نہ ہونے والے افراد کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔ تارکین کی مزید 4 کشتیاں جبوتی اور یمن میں ڈوب گئیں۔ 57 خواتین سمیت 186 افراد لاپتہ۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کشتی ڈوبنے کا واقعہ جمعرات کی رات پیش آیا۔ 2 کشتیاں یمن کے ساحل میں ڈوبیں، ایک میں 30، دوسرے میں تقریباً 150 افراد سوار تھے۔ جبوتی کے ساحل پر بھی 2 کشتیاں الٹ گئیں، 1 یا 2 تارکین وطن جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، تاہم باقی کو بچا لیا گیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، مرکزی ملزم ارمغان کے مختلف بینک اکاؤنٹ سمیت مالیاتی اداروں، ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ریکارڈ طلب۔ ملزم کے نام پر رجسٹرڈ گاڑیوں کی تفصیلات فراہمی کے لیے سیکیورٹی ایکسچینج کمپنی، ایف بی آر، بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کو مراسلے ارسال۔ اکاؤنٹس اور ارمغان کے نام پر یا مشترکہ رجسٹرڈ کاروباری کمپنیوں کی تفصیلات بھی طلب۔ ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن اور دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ارمغان کے نام پر جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب۔ ٹریفک پولیس اور انتظامیہ شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام۔ شہر قائد میں ڈمپر گردی نہ رک سکی۔ سفورہ چورنگی پر پیٹرول پمپ کے قریب ڈمپر نے کار کو کچل دیا۔ حادثے میں ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ متوفی کی شناخت 33 برس کے عدنان مرزا کے نام سے ہوئی۔ شور مچائے شور، ڈاکو کو رائڈر سے موبائل چھیننا مہنگا پڑ گیا۔ کراچی کے علاقے سخی حسن میں بائک رائڈر سے موبائل فون چھیننے والا ڈکیت تاروں پر لٹک گیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے ملزم تاروں پر چڑھ کر کرتب دکھانے لگا۔ طویل جدوجہد کے بعد پولیس نے ڈاکو کو پکڑ لیا۔ مارچ، خواتین کا عالمی دن، خواتین کی 8 مشکلات اور ان کے ساتھ ہونے والی تفریق پر بات کرنے کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا دن منایا جائے گا۔ اس دن کی مناسبت سے پاکستان میں آج تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ ملک بھر میں ریلیاں، واک، سیمینارز اور تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔
कराची प्रेस क्लब में इफ्तार पार्टी का एहतमाम। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कहते हैं इस साल भी सहाफ़ियों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है। पीपल्स पार्टी और मीडिया के दरमियान हमेशा एक अच्छा ताल्लुक रहा है। तमाम सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ। अभी मजीद मीटिंग्स भी होंगी। सहाफ़ियों को प्लॉट देने का मामला ज़ेर बहस आएगा। माह मुक़द्दस में भी महंगाई का जिन बेकाबू। इदारा शुमारियात ने हुकूमत के महंगाई कम होने के दावों की कलई खोल दी। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर। रवां हफ्ते 13 अशिया ज़रूरत की कीमतों में मज़ीद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक चीनी, अंडे, मटन, बीफ, आटा, चावल सब महंगे। हुकूमती दावों के बरक्स प्राइस कमेटियाँ गैर फ़ाल। सब्जियाँ, फल और दीगर ज़रई अजनास अवाम की पहुँच से दूर।